پاور کی تعریف سے مراد نیچرلی کسی ملک کی وہ صلاحیت ہے جس کی بنیاد پر وہ دوسرے ملک سے اپنی کوئی بات منوا سکے۔ مثال کے طور پہ 1945 میں جب جنگ ہو رہی تھی، دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی، اور جاپان نے امریکہ کی ایک بندرگاہ پر حملہ کر دیا تھا اور جاپان امریکہ کے خلاف لڑ رہا تھا۔ امریکہ نے اس پہ بمبارڈمنٹ کی اور پھر اس کو الٹیمیٹم دیا کہ وہ ہتھیار ڈالے۔ جاپان نے ہتھیار نہیں ڈالے، پھر امریکہ نے اس پہ نیوکلیر ویپنز پھینکے۔ نیوکلیر ویپنز بہت طاقتور تھے اور جاپان کو فوراً ہی ہتھیار ڈالنے پڑے۔ تو امریکہ نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر مثلاً طاقت ایک ایسی قابلیت یا ایسی صلاحیت ہے جس کے بل بوتے پر آپ کسی سے اپنا کوئی کام کروا لیں، اپنی کوئی شرط منوا لیں۔ لیکن بین الاقوامی تعلقات میں عموماً طاقت سے مراد عسکری طاقت یا ملٹری طاقت لی جاتی ہے، اور اس میں بین الاقوامی تعلقات میں سارا گیم جو ہے وہ ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ کے خیال میں سارا گیم جو ہے پاور کا ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس زیادہ طاقت ہے وہ جو چاہے کرتا پھرے، کوئی اس کا وہ نہیں ہے۔ بین الاقوامی قانون کہتا ہے کہ آپ کسی ملک پہ حملہ نہ کریں، لیکن امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا، افغانستان پہ کیا۔ اسی طرح برطانیہ اور فرانس جو طاقتور ملک ہیں انہوں نے شام اور لیبیا پہ کیا، روس نے یوکرین پہ کیا۔ یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جو طاقتور ہوتا ہے، کسی دور میں فرانس طاقتور تھا تو اس نے یورپ کے کئی ممالک پہ قبضہ کیا، کسی دور میں جرمنی طاقتور تھا، اس نے ہٹلر کے دور میں یورپ کے کئی ممالک پر قبضہ کیا، کسی دور میں مثلا حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے یونان طاقتور تھا تو وہ دنیا کے ممالک پہ قبضہ کرتا تھا، ایران طاقتور تھا، وہ دنیا کے ممالک پہ قبضہ کرتا تھا۔ تو طاقت سے مراد بنیادی طور پہ عسکری یا ملٹری طاقت ہی لی جاتی ہے، اور دنیا میں جو طاقتور ممالک ہیں ان کا سکہ چلتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اقوام متحدہ کے جو 5 مستقل ممبر ہیں وہ بہت بڑے ملٹری پاور بھی ہیں۔ مثلا ان کے پاس بہت طاقتور آرمی بھی ہے۔ دنیا میں سب سے طاقتور آرمی امریکہ کی ہے، وہ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کا مستقل ممبر ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ روس سب سے طاقتور ہے، وہ بھی ممبر ہے۔ تیسرے نمبر پہ چائنا سب سے طاقتور ہے، وہ بھی اس کا ممبر ہے۔ چوتھے نمبر پہ برطانیہ ہے، وہ بھی اس کا ممبر ہے۔ 5ویں نمبر پہ فرانس ہے، وہ بھی اس کا ممبر ہے۔ تو یہ 5 طاقتور ممالک جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشن کے ممبر ہیں، اور یہ کہیں پر بھی کسی بھی قانون کی خلاف ورزی کریں، ان پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ان کو یہ حق حاصل ہے کہ اقوام متحدہ میں کوئی مسئلہ اگر بات چیت کے لیے جائے، اگر یہ نو کہہ دیں تو آگے بات بڑھ ہی نہیں سکتی۔ تو طاقت کی ایک مثال تو جو یہ طاقت کی اور ٹائپ آف پاورز ہے وہ عسکری ہے، اور سارے ممالک کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ طاقت آپ حاصل کریں۔ اسی طرح پاکستان جو ہے وہ 1947 سے لے کے 1998 تک انڈیا کے مقابلے میں کم طاقتور تھا، لیکن جب 1998 میں پاکستان کے پاس بھی نیوکلیر ہتھیار آ گئے یا ایٹمی ہتھیار آ گئے اور انڈیا کے پاس بھی ایٹمی ہتھیار آ گئے، تو دونوں ملکوں میں طاقت برابر ہو گئی۔ برابر اس طرح کہ اب دونوں ملکوں میں اگر لڑائی ہوگی تو وہ نیوکلیر لڑائی ہوگی، ایٹمی لڑائی ہوگی، ایٹمی لڑائی میں دونوں مارے جائیں گے۔ تو آپ کہیں گے کہ پاور دنیا میں مین پاور جو ہوتا ہے ملٹری پاور ہوتا ہے، اور جتنے ملٹری پاور فل کنٹریز ہیں ان میں دنیا کا سکہ چلتا ہے، اور وہ ملٹری جو طاقتور ممالک ہوتے ہیں وہ اپنے طاقت کے بلبوتے پہ دوسرے ممالک سے اپنی شرائط منواتے ہیں۔ اسرائیل نے جو ہے وہ 1948 میں، 1956 میں، 1967 میں 3 جنگوں میں جو ہے عربوں کو شکست دی، شام کو شکست دی، ایجپٹ کو شکست دی، جارڈن کو شکست دی، عراق کا جنازہ نکالا۔ طاقت کے بلبوتے پہ پہلے اسرائیل نے سارے فلسطینیوں کو مار کے وہاں سے نکالا اور وہ قبضہ کر گئے۔ تو طاقت کا جو بڑی طاقت ہوتی ہے، جو انٹرنیشنل ریلیشن میں بڑا تصور ہے طاقت کا، وہ ملٹری تصور ہی ہے۔ تو اسرائیل نے جو ہے وہ طاقت کے بلبوتے پہ شام کے علاقوں پہ قبضہ کیا، گولان ہائٹس کہتے ہیں۔ اس نے اسی طرح طاقت کا استعمال کر کے ایجپٹ کے علاقے پہ سینائے، ڈیزرٹ سینائے، صحرائے سینا کہلاتا ہے، اس پہ کیا تھا۔ بالکل اسی طرح اسرائیل نے طاقت کے بلبوتے پہ جو ہے وہ خود اسرائیل کی ریاست قائم کی۔ 30 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو اس نے نکال دیا۔ کیوں نکال دیا؟ کیونکہ اسرائیل کے پاس طاقت تھی۔ اسی طرح بقیہ بھی دنیا میں جو نامور ممالک ہیں
جن کی دنیا کے معاملات میں اچھی خاصی بات مانی جاتی ہے، اس میں پھر انڈیا ہے۔ انڈیا کے پاس طاقت ہے۔ بین الاقوامی تعلقات میں اسرائیل کی بھی بات مانی جاتی ہے، اسرائیل بھی بہت بڑا ملٹری پاور ہے۔ تو پاور کی سب سے بڑی جو قسم ہے وہ ملٹری پاور ہے، اور پوری دنیا میں جو ملٹری پاورز ہیں وہ دنیا میں ڈومینیٹ کرتے ہیں۔ جن کے پاس زیادہ طاقت رہی ہے انہوں نے ہمیشہ دنیا میں ڈومینیٹ کیا ہے، چاہے وہ چنگیز خان ہوں، چاہے وہ الیگزینڈر دا گریٹ ہو، سکندر اعظم، چاہے وہ یونان اور ایران کی ریاستیں ہوں، وہ شہنشاہیت ہوں یا رومن شہنشاہیت ہوں، سب نے طاقت کے بل بوتے پہ۔ پھر ایک دور میں فرانس اور برطانیہ پوری دنیا پہ راج کر رہے تھے، کیوں؟ ان کے پاس طاقت زیادہ تھی، ملٹری پاور زیادہ تھا۔ اس سے پہلے پورچگال اور اسپین کر رہے تھے، کیوں؟ ان کے پاس ملٹری پاور زیادہ تھا۔ پھر سرد جنگ کے دوران امریکہ اور برطانیہ، امریکہ اور روس، سوویت یونین پوری دنیا پہ راج کرتے رہے، کیوں؟ ان کے پاس طاقت زیادہ تھی۔ اور آج امریکہ، چین اور روس دنیا کے کئی معاملات میں حاوی ہیں، کیوں؟ تینوں کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے، تینوں کے پاس نیوکلیر ہتھیار ہیں، تینوں کی فوجیں بڑی ہیں، تینوں کے پاس ہتھیار بہت ہیں۔ پھر پاور کی ایک قسم جو ہے وہ اکنامک پاور ہوتی ہے۔ اکنامک پاور سے مراد یہ ہے کہ آپ کی معیشت اچھی ہے، آپ کے پاس پیسہ بہت ہے۔ جیسے جاپان کے پاس بہت پیسہ نہیں ہے، لیکن جاپان آج دنیا کے بہت سارے معاملات میں میٹر کرتا ہے، اس کی بات کو سنا جاتا ہے۔ اکنامک پاور کے تھرو آپ وہ کرتے ہیں۔ جرمنی کے پاس ہتھیار زیادہ نہیں ہے، جرمنی کے پاس نیوکلیر ہتھیار نہیں ہے، ویپنز نہیں ہیں، لیکن جرمنی کی اکانومی بہت اچھی ہے، یورپ کی سب سے بڑی اکانومی ہے، سب سے زیادہ پیسہ ہے یورپ میں اس کے پاس، اور جرمنی کی پورے یورپ میں سنی جاتی ہے۔ یورپ کے 29 ممالک اس کا بہت احترام کرتے ہیں، کیوں؟ اس کے پاس معاشی پاور ہے۔ اسی طرح ساؤتھ کوریا جو ہے اس کی بھی فوج بڑی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس معاشی پاور ہے۔ پاور کی ایک اور قسم ہوتی ہے جس کو ہم سافٹ پاور کہتے ہیں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ بہت زیادہ ممالک کو ڈنڈے سے نہیں سمجھاتے، بعض ٹائم آپ اکنامک پاور کو یوز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جاپان کی اگر کسی ملک سے لڑائی ہو جائے گی تو جاپان کے پاس ہتھیار تو نہیں ہے، جاپان کے پاس نیوکلیر ویپنز یا ایٹامک ویپنز تو نہیں ہے کہ وہ اس ملک میں نہیں پھینکے گا۔ وہ کیا کرے گا کہ فرض کرو جاپان کی اگر پاکستان سے لڑائی ہو جاتی ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، اور جاپان کے پاکستان میں فرض کرو $5 بلین لگے ہوئے ہیں، وہ کیا کرے گا؟ اپنی یہاں فیکٹریاں بند کرے گا، اپنا پیسہ یہاں سے اٹھائے گا، چلا جائے گا کہیں اور۔ پاکستان سے $5 بلین چلا جائے گا، پاکستان کو بڑا نقصان ہوگا۔ اور اس کی ایک بہترین مثال کچھ عرصے پہلے، کچھ سالوں پہلے، 15-20 سال پہلے، 15-20 سال سے جاپان کی اور چین میں کشیدگی چل رہی ہے۔ چین کہتا ہے کہ جو آپ یہاں پہ ٹیکنالوجی لے کر آئیں، یہاں پہ جو فیکٹری لگائیں، فرض کرو وہ فریج بنانے کی ایک فیکٹری لگا رہے ہیں، تو کوئی بھی بندہ جب اپنی فیکٹری لگاتا ہے تو وہ فریج کس طرح بن رہا ہے وہ یہ راز دوسروں کو تو نہیں بتاتا نا۔ تو چین نے کہا نہیں بھی جی آپ کو بتائیں، جاپان نے کہا ہم نہیں بتا رہے، دونوں میں لڑائی ہو گئی۔ جاپان نے وہاں سے اپنی انویسٹمنٹ اٹھا لی، انویسٹمنٹ اٹھا کے وہ دوسرے ممالک چلے گیا، ساری انویسٹمنٹ نہیں اٹھائی، تھوڑی سی انویسٹمنٹ اٹھا کر وہ دوسرے ممالک چلا گیا۔ تو پاور کی ایک یہ بھی قسم ہوتی ہے، سافٹ پاور کو یوز کریں۔ سافٹ پاور یہ ہے کہ لڑائی کیے بغیر، لیکن یہ سافٹ پاور کی ایک قسم ہے۔ سافٹ پاور کی ایک یہ بھی قسم ہو سکتی ہے کہ جی امریکہ بجائے اس کے کہ پاکستان کو دھمکیاں دیں، پاکستان کو جو ہے وہ پاکستان پر جو ہے پابندیاں لگائیں، امریکہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ 50,000 پاکستانی اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ دے دی، ان کو فری میں پڑھایا، وہ فری میں امریکہ میں پڑھ کر آئے، تو وہ پاکستان واپس آ کر کہتے ہیں یار امریکہ میں تو اتنا زبردست نظام ہے، ہیلتھ فری ہے، تعلیم فری ہے، صحت فری ہے، وہاں پہ سیاستداں کرپٹ نہیں ہیں۔ تو یہ ممالک سافٹ پاور امیج کرتے ہیں، جس کو آپ سافٹ امیج بھی کہتے ہیں نا، کہ ممالک اپنا، جیسے انڈیا اس بات کو بڑا کیش کرتا ہے کہ ہمارے پاس تاج محل ہے، ہمارے پاس تاریخی جگہ ہیں، ہمارے پاس اتنے مذاہب کے لوگ ہیں۔ تو یہ سافٹ پاور ہوتا ہے کہ ممالک اپنا سافٹ پاور یوز کرتے ہیں۔ تو مینلی 3 پاور کی اقسام ہے۔ ویسے تو آپ پھر کرنا چاہیں بہت ساری، پروپیگنڈا بھی ایک پاور ہے اور بھی ہے، لیکن مینلی 3 ہیں۔